پانچواں گناہ جو حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور وہ ہے سود کھانا۔ آج کل ہم نے اپنی زندگی میں تقسیم کر لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادات وہ دین ہے اور مسجد، ممبر و محراب اس کو تو ہم نے دین سمجھ لیا، لیکن معاملات کو ہم نے دین سے خارج کر دیا ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کی زندگی ہر جگہ پر وہ ایک دین کے مطابق ہونی چاہیے، شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو لوگ کاروبار کے نام پر، دنیا داری کے نام پر اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں سود کا پہلو تو نہیں ہے، سود کا عنصر تو نہیں ہے۔ اور پھر ایسا بھی سننے میں آتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سود پر رقم دے کر، ادھار دے کر، قرض دے کر اس پر سود حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو، تجارت کو، کاروبار کو حلال قرار دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بھی کاروبار اور تجارت شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو۔ اور اس کے ساتھ فرمایا وحرم الربا، اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے سود کھانے سے منع فرمایا۔ روکنے کے بعد پھر فرمایا کہ اگر تم پھر بھی نہ رکے، پھر تہدید کے انداز میں، دھمکی کے انداز میں، ڈرانے کے انداز میں، شدت کے انداز میں ارشاد فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم اب بھی سود سے باز نہ آئے تو سن لو، تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ تو ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ الیاذ باللہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، لیکن ایسی سخت وعید وہ سود پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی۔ تو یہ پانچواں جو جرم ہے، گناہ ہے، وہ ہے سود کھانا۔ اور چھٹا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ہے جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگنا۔ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تم کافروں کے بالمقابل صف آرا ہو جاؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرنا۔ تو جب تمہارا مقابلہ کفار سے ہو جائے، جب تم آمنے سامنے آ جاؤ، جب تم دو بدو ہو جاؤ، تو اب ڈٹ کر اور جم کر کفار کے ساتھ مقابلہ کرو۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان سے اس موقع پر پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ جنگی چال ہو یا اسلامی فوج سے مل جانا مقصود ہو۔ دو وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر جو دشمن کے مقابلے میں پیچھے ہٹنا جائز ہے۔ پہلی صورت یہ کہ جنگی چال کے تحت میدان چھوڑ کر پھر کسی اور راستے سے آ کر کسی اور طریقے سے دشمن پر حملہ آور ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی مسلمان جماعت کے ساتھ مل جانا اور پھر ان کے ساتھ مل کر یک بارگی حملہ کرنا۔ اس کے علاوہ ان دو صورتوں کے علاوہ دشمن کے مقابلے میں پیٹھ پھیرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر اس کی سزا اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بری جگہ ہے۔ تو پھر دو جرم بتائے، دو سزائیں بتائیں اس جرم کی۔ پہلی سزا یہ بتائی کہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا،
اور دوسری فرمائی کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہ دو سزائیں ہیں جو کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی۔ تو یہ چھٹا جرم ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ ساتواں جرم وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے کہ ایسی عورتیں کہ جو پاک دامنہ ہوں ان پر زنا کی تہمت لگانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نور میں اس بارے صراحت کے ساتھ احکامات نازل فرمائے۔ ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ فرمایا کہ جو لوگ پاک دامنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، پھر زنا کی تہمت لگانے کے بعد ان کے پاس گواہ نہیں ہے، کیونکہ زنا کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد اب یا تو وہ خود آ کر اقرار کر لے قاضی کے پاس کہ میں نے زنا کیا ہے، 4 مرتبہ آ کر اقرار کرے تو اس کا جرم ثابت ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے آ کر یہ کہا کہ فلاں نے زنا کیا ہے، اب یہ کہا جائے گا کہ عینی گواہ پیش کیا جائے، کہ کوئی شخص 4 گواہ اس بات پر وہ گواہی دیں کہ ہر گواہ یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب کسی نے زنا کی تہمت لگائی کسی مرد پر یا کسی عورت پر، آیت مبارکہ میں عورتوں کا ذکر ہے، پھر ان سے کہا گیا گواہ لے آؤ اور وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں چونکہ اس نے ایک پاک دامن عورت کو متہم کیا ہے، اس پر تہمت لگائی ہے، اب اس کو سزا دی جائے گی۔ تو 3 سزائیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی سزا 80 جلدہ، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ دوسری سزا جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تیسری سزا ہے وہ ہے کہ وہ شخص فاسق اور فاجر ہوگا۔ تو یہ 3 سزائیں ہیں اس کے لیے۔ یہ تو خالصتاً دنیا کی سزائیں ہیں۔ اب ایسی سزائیں بھی ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے ہیں۔ دوسرے مقام پر اسی سورت نور میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ ایسی عورتوں پر جو غافل ہیں، جو مومنہ ہیں، جو پاک دامنہ ہیں، ان پر تہمت لگاتا ہے زنا کی، تو فرمایا کہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک جرم ہے کہ کسی پر محض بدگمانی کی بنیاد پر، محض شک کی بنیاد پر کسی پر زنا کی تہمت لگانا، تو اللہ رب العزت نے اس پر بہت سخت وعیدیں ذکر فرمائیں اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔ تو یہ 7 گناہ ہیں جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گناہ ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں۔ تو ہر گناہ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، چاہے وہ صغیرہ ہو یعنی چھوٹا گناہ ہو، یا کبیرہ ہو بڑا گناہ ہو، ہر گناہ کا انجام وہ ہلاکت ہے۔ لیکن یہ وہ 7 گناہ ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ذکر فرمایا کہ یہ گناہ انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اب اس کے لیے توبہ کا راستہ موجود ہے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، تو جن گناہوں کا تعلق
حقوق اللہ سے ہے ان میں اللہ سے صدق کے دل سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، اور جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے ان سے جا کر معافی مانگے، اگر وہ خود لوگ موجود نہ ہوں ان کے ورثاء کے پاس جائے اور جا کر ان سے معافی مانگے۔ اگر ایسی صورت ہو کہ ورثاء کا بھی پتہ نہ ہو اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا بھی پتہ نہ ہو، تو اب مفسرین لکھتے ہیں، اہل علم لکھتے ہیں کہ پھر اس آدمی کے لیے بکثرت دعائے مغفرت کرے، اتنا زیادہ مغفرت کی دعا کرے کہ اللہ رب العزت اس دعا کے بدلے اسے راضی فرما دیں اور اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دیں۔ تو یہ 7 گناہ ہیں جو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا گناہ جادو کرنا، تیسرا گناہ کسی جان کو، نفس کو ناحق قتل کرنا، چوتھا گناہ یتیم کا مال کھانا، پانچواں گناہ سود کھانا، چھٹا گناہ میدان جہاد میں پیٹھ پھیر کر بھاگنا، اور ساتواں گناہ کسی پاک دامنہ عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔